بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج قومی اسمبلی کی کارروائی براہ راست چل رہی تھی اور اس میں وزیر دفاع پاکستان کے خواجہ محمد آصف صاحب نے ایک بڑا مطالبہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایوب خان سے لے کے آج تک جس جرنیل نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ درج کیا جائے اور ایوب خان کو اور ضیاء الحق کو قبروں سے نکال کے پھانسیوں پہ لٹکایا جائے۔ پہلے بھی ایک دفعہ خواجہ صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے فوج کے خلاف خوب زہر اگلا تھا، جو بندہ کوئی عام سا آدمی بھی بات نہیں نہ کر سکتا، وہ وزیر دفاع صاحب نے کی تھی۔ اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ تم نے مشرقی پاکستان میں ہماری ناک کٹوائی، تم نے فلاں کیا، تم نے فلاں کیا، تم نے کارگل میں یہ کیا، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو گھروں سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ویگو ڈالے پہ لے جاتے ہیں، اور اعظم سواتی اور ڈاکٹر شہباز گل اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ عمران ریاض جو ظلم اور زیادتی ہو سکتی کرتے ہیں، لیکن یہ فوج کو بھونکنے والا جو ہے اس کو بار بار وزیر دفاع بنا دیتے ہیں۔ قوم کو یاد ہے کہ اس نے خود مانا، اس نے کہا میں 2018 والا الیکشن بھی ہار رہا تھا، میں نے رات کو قمر جاوید باجوہ کو فون کیا کہ میں گیا تو باجوہ صاحب نے کہا کہ تمہارا کوئی نہ کوئی بندوبست کرتے، تو باجوہ کے کہنے پہ مجھے جتوایا گیا۔ اچھا، پھر اب اس دفعہ تو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، بہت ساری قوم نے دیکھا کہ یہ بہت بری طرح ذلت آمیز شکست اسے نصیب ہو چکی تھی، اور یہ اعلان کر چکا تھا خود کہ میں ہار گیا ہوں، میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، کو 50,000 ووٹوں کا ڈفرنس ہے۔ لیکن اگلے دن فارم 47 پہ پھر اسے جتوا دیا گیا، اور اب یہ کھڑا ہو کے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے اس طرح کی بکواس جمہوریت کا چیمپئن بھی مانتے۔ اس کا ابا ضیاء الحق کی شورا کا سپیکر تھا، اور یہ صاحب ضیاء الحق کے بوٹ پالش کرتے رہے، پھر مشرف کے بوٹ پالش کرتے رہے، اور ایسے ایک دو مقدمے اس پہ جعلی سے بنے اور اس کو چھوٹ مل گئی۔ وزیر دفاع، وزیر خارجہ رہا یہ، اور اس کے پاس کسی دبئی کی کمپنی کا کامہ تھا، اسے سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا۔ وزیر پاکستان کا اور ملازم باہر کسی کمپنی کا بھی ساتھ، اسے چھوڑ نہیں دیا گیا تھا، چھڑوا دیا گیا تھا۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ بھونکنے والا انہوں نے خود رکھا ہوا ہے، یا یہ اتنے لاڈلے ہیں کہ یہ جو بھی کہیں ان کی ساری باتیں بری نہیں لگتی، ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور باقی اگر کوئی غریب اشارتاً بھی بات کر بیٹھے تو وہ رگڑے میں آ جاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے عدم اعتماد والے فیصلے کو اڑانے پہ آج تک سیخ پا ہیں، اونچی اونچی آواز میں بول کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اپوزیشن کا یا جو بھی حکومت ہو اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اسمبلی توڑ سکے، اور جو سپیکر ہو کیا اس کو اختیار نہیں تھا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کو ڈسمس کر سکے، اس کے مقاصد دیکھنے کے بعد کہ وہ کیوں لائی جا رہی ہے، کس کے کہنے پہ لائی جا رہی ہے، بیرونی قوتوں کا اثر رسوخ اس میں ثابت ہو چکا ہے، اور یہ سارا کچھ تماشا اس کو خلاف آئین کہتے ہیں، اور خود جو حکومت بنائی 16 مہینے کی اسے آئین کے عین مطابق کہتے ہیں۔ اور اب جو 47 پہ بنائی، خواجہ آصف اگر کچھ تھوڑی بہت شرم حیا بھی ہوتی نا آپ میں، اب پاک فوج کو تو آپ بھونکتے ہیں پورا منہ کھول کے، اور ان دلالوں کی طرح بھونکتے ہیں جو دلال ادھر ادھر دونوں طرف ہی خوش رکھنے کے لیے ایک کو گالی بھی دے لیتے ہیں اور ایک کو برا بھلا بھی کہہ لیتے ہیں، اور پھر دونوں کے
دونوں کے لاڈلے بھی بنے رہتے۔ اس دلال کی طرح یہ فوج کو گالیاں بھی دیتا ہے اور وزارت دفاع کے مزے بھی لیتا ہے، اور ہرا ہوا جتوایا جاتا ہے۔ اگر اسے اس کے اصل اوقات دکھا دی جائے تو میرا خیال ہے کہ شاید طبیعت ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ مہربان ہیں، خود مہربان ہے اس پہ۔ تو اس کا پھر جو مطالبہ ہے آج، اس پہ غور فرما لیں، اس کے مطابق ہی کر لیں، شاید قوم کو کچھ نہ کچھ بھلا نصیب ہو جائے۔ یعنی بے شرمی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار، جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ ایوب خان نے جو کیا سو کیا، ضیاء الحق نے، وہ دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بار بار بھونکتے ہو، ان کو کہتے ہو قبروں سے نکالو، اور جن کے اس وقت بوٹ پالش کر رہے ہو، جن کی خوشامد کی آخری حد تک جا رہے ہو، اور میں سارا کچھ نہیں کہتا کہ کیا کیا کر رہے ہو، کیا کیا کروا رہے ہو، لیکن آپ کی یہ واہیات گفتگو پہ میں کہتا ہوں کہ کچھ خواجہ آصف کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کہ بندہ سوچ ہی لیتا ہے یار میرے ساتھ بھلا کیا انہوں نے۔ میں نے تو مزے لوٹے ہیں اقتدار کے، ضیاء الحق کے دور میں بھی مزے لوٹے، اور اس وقت سے لے کے مزے لوٹتے آ رہے ہیں۔ ایک دو دفعہ ڈیل کر کے ادھر ادھر کیے گئے ہیں، ان کو کچھ سزا نہیں ہوئی، ان کے خلاف کوئی کیس شیس نہیں ہوئے، یہ سب جعلی کیس تھے، سب معاف کر دیے گئے، 4 دن بنائے گئے پھر معاف کر دیے گئے، لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے تھے۔ جس طرح آج یہ بول رہے ہیں نا کہ شاید ہمیں کو بیانیہ مل جائے، ایسا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا بیانیہ لوگ شاید زیادہ بائع کر رہے ہیں، اور ہمیں کو بیانیہ مل جائے تاکہ ہماری عوام ظاہر ہے کہ اسمبلیوں سے ان کی چھٹی ہونے والی، حکومت ان کی جانے والی، تو یہ خوف تو ان کو لاحق ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنائیں۔ کاش ان کو لانے والوں کو کچھ سمجھ آ جائے کہ یہ پاکستان کے اداروں کے مخالف، یہ اسمبلیوں کے دشمن، یہ عوام کے دشمن، عوام کا جو انہوں نے حال کیا وہ آزاد کشمیر کی صورتحال نظر آ رہی پوری قوم کو۔ ان کے غلط بیانات کی وجہ سے، گھٹیا سوچ کی وجہ سے، منفی اپروچ کی وجہ سے وہاں حالات اتنے خراب ہوئے۔ اگر یہ معاملات حل کرنے کی طرف جاتے، یہ معاملات حل تو کسی سے بھی نہیں نہ کرنا چاہتے، یہ تو ہر بندے کو پہلے ملک دشمن ڈکلیئر کرتے، پہلے کسی نہ کسی کا ایجنٹ ڈکلیئر کرتے۔ حالانکہ آزاد کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے وہ خالصتاً ان کے اپنے حقوق کی تحریک ہے، اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ زرداری نے کوئی دلچسپی لی ہے، رینجر کو واپس بلا لیا ہے تو اچھا فیصلہ کیا۔ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی معاملات مذاکرات سے حل ہو رہے ہیں، مطالبات ان کے مان لیے گئے ہیں، تو یہ اچھا کام ہے۔ سیاست تو اسی طرح چلے گی۔ ایک طرف آپ ان کی جمہوریت کو کہتے ہو کہ یہ ہمیں مانتے نہیں ہیں، یہ ہمارے اوپر ہوٹنگ کرتے ہیں، یہ اسمبلی میں شور شرابہ کرتے ہیں، حکومت میں بیٹھ کے آپ کے منسٹر جب یہ بیان دیں کہ ان کے خلاف سارے جعلی پرچے کیے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم نے جیلوں میں بند کیا ہوا، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ شرم بھی انسان کو آنی چاہیے۔ حکومت آپ کی تھی، 16 مہینے جو ظلم ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، اور اب بھی جو کچھ آپ کر رہے ہیں پنجاب میں خاص کر کے، یعنی حد بھی دیکھیں آپ، ان کی بے شرمی کی حد دیکھیں کہ فلسطین کے مجاہدوں کی حمایت میں جلوس نکالنے پر FIR کٹ رہی ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں، غزہ کے مجاہدوں کی حمایت کے لیے نکلنے والوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ تو جس کا سیدھا سیدھا معنی یہ ہے کہ اندر کھاتے ان کی اسرائیل سے کوئی ڈیل چل رہی ہے، اور یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جس دن کی ان کی ڈیل باہر آ گئی، میرا خیال ہے ان کا انجام یہاں پنجاب میں، کراچی میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں، آزاد کشمیر سے بھی ابتر حال ہوگا ان کا، جو وہاں ان کا حال ہو رہا ہے نا۔ وہاں اب مانے ہیں، یہاں بھی یہ شاید رگڑا کھا کے مانیں گے جب عوام ساری سڑکوں پہ آ جائے گی، ایسے تو یہ ماننے والے نہیں، ایسے تو یہ لانے والوں کو بھونک رہے ہیں، اور جنہوں نے حکومتیں دی ہیں ان کو بھونک رہے ہیں کھڑے اسمبلی میں، کوئی بے پرواہ ہو کے لاشیں قبروں سے نکالنے کی باتیں کریں۔ جمہوریت کے مامے بنتے ہیں، جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، اور ہیں بوٹ پالش۔ اور کیسے آئے ہیں ساری قوم کو پتہ ہے، ڈیل کیسے کی ہے
معاملات کیسے طے کیے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے۔ تو تقریر کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے خواجہ آصف کو اسمبلی میں، اور باہر بولتے ہوئے بھی شرم ہے، لیکن شرم ہو تو آئے نا۔ اللہ تعالیٰ کو ہدایت نصیب فرمائے ان سیاستدانوں کو۔